ایک طرف پاکستان تحریک انصاف جہاں احتجاجی تحریک چلانے جا رہی ہے، وہیں دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر تمام سیاسی قوتوں کے درمیان قومی مکالمے اور نئے میثاق جمہوریت کی بات کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں کل پاکستان تحریک انصاف و دوسری اپوزیشن جماعتوں پر مشتمل سیاسی اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان نے آل پارٹی کانفرنس کے بعد سیاسی جماعتوں کے درمیان بڑے قومی مکالمے اور نئے میثاق جمہوریت کا مطالبہ کیا ہے۔ اے پی سی کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان مطالبہ کرتی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ کیا جائے، بانی پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ سمیت سیاسی قیدیوں کے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کیے جائیں اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اپوزیشن اتحاد کے ان مطالبات کے بعد اب سوال یہ ہے کہ ان مطالبات پر عمل درآمد کے لیے روڈ میپ کیا ہے؟ کیا اپوزیشن اتحاد حکومت میں شامل جماعتوں سے مذاکرات کرے گی یا پھر احتجاجی راستہ اختیار کیا جائے گا؟ پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک کے پلان پر کل جب ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم سے سوال کیا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ تمام صوبے اپنا پلان فائنل کر چکے ہیں لیکن اس کی تفصیلات ابھی شیئر نہیں کر سکتے، تاہم یہ طے ہے کہ اسلام آباد کا رخ نہیں کیا جائے گا۔ جبکہ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ 5 اگست کا احتجاج ایک دن کی ایکٹیویٹی ہوگی اور اس دن پورے ملک میں ریلیز ہوں گی۔ پروگرام میں شیخ وقاص اکرم سے یہ بھی پوچھا تھا کہ پچھلے 10 دن میں عدالتی فیصلوں کے بعد متعدد پاکستان تحریک انصاف رہنما اور ارکان اسمبلی اب سزا یافتہ ہو گئے ہیں، تو کیا ایسے رہنما بھی احتجاج میں شریک ہوں گے یا پھر گرفتاری سے بچنے کے لیے روپوشی اختیار کریں گے؟ تو ان کا کہنا تھا کہ سزا یافتہ رہنما بھی احتجاجی تحریک میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اہم بات یہ کہ احتجاجی تحریک کے اعلان کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور پچھلے 10 دن کے دوران سرگودا، لاہور اور فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے 9 مئی کے مختلف کیسز میں پاکستان تحریک انصاف کے مجموعی طور پہ 236 رہنماؤں اور کارکنوں کو 3 سال سے 10 سال تک کی قید کی سزا سنائی ہے، جبکہ 80 سے زائد رہنما اور کارکنان ان مقدمات میں بری ہو گئے ہیں۔ ان عدالتوں سے جن نمایاں رہنماؤں کو سزا ہوئی ہے ان میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچڑ کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد، سینیٹر اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ، صاحبزادہ حامد رضا، زرتاج گل، کنول شوزیب، شیخ راشد شفیق اور دیگر رہنما شامل ہیں، جبکہ شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور زین قریشی سمیت کچھ دیگر رہنماؤں اور کارکنان کو ان مقدمات میں بری کر دیا گیا ہے۔ اہم بات یہ کہ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اپنے فیصلے میں 9 مئی کے واقعات کو ریوولٹ یا بغاوت قرار دیا ہے، جبکہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے پاکستان تحریک انصاف کے متعدد رہنماؤں کو سازش میں اعانت یعنی ابیٹمنٹ اور کارکنوں کو پرتشدد احتجاج پر اکسانے یعنی کہ انسٹیگیشن کی بنیاد پر سزا سنائی ہے، جس کے لیے ان عدالتوں نے پولیس گواہان حسام افضل، محمد خالد اور عصمت کمال کی گواہی پر انحصار کیا ہے۔ اہم بات یہ کہ ان مقدمات میں تین پولیس اہلکار ہی پروسیکیوشن کے مرکزی گواہ ہیں، جنہوں نے عدالت میں یہ گواہی دی کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کارکنان کے روپ میں 4 مئی، 7 مئی اور 9 مئی کو چکری موٹر وے ریسٹ ایریا اور زمان پارک میں ہونے والی پی ٹی آئی کی خفیہ میٹنگز میں شرکت کی تھی، جہاں بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے پرتشدد احتجاج کی ہدایت دی تھی۔ اور اہم بات یہ کہ عدالت نے ان پولیس اہلکاروں کی گواہی کو درست مانتے ہوئے اس کی بنیاد پر عمر ایوب، شبلی فراز، ملک احمد بچڑ، زرتاج گل، کنول شوزیب سمیت متعدد رہنماؤں کو قصوروار قرار دیا اور ان رہنماؤں کو 10 سال سزا سنا دی گئی۔ مگر دلچسپ بات یہ کہ ان پولیس اہلکاروں نے فواد چودھری اور زین قریشی کی بھی زمان پارک میں میٹنگز میں موجودگی کی گواہی بھی دی تھی، لیکن پولیس کی اپنی انویسٹیگیشن سے ثابت ہوا کہ زین قریشی زمان پارک کی خفیہ میٹنگ میں موجود نہیں تھے، جبکہ فواد چودھری نے اپنے دفاع میں گواہ پیش کیا کہ وہ 7 مئی کو زمان پارک میں نہیں بلکہ اسلام آباد میں موجود تھے، جس پر عدالت نے یہ تسلیم کیا کہ ان پولیس اہلکاروں کی زین قریشی اور فواد چودھری کی میٹنگ میں شرکت کی گواہی غلط ہے، یعنی ان 3 پولیس اہلکاروں کی گواہی کو دیگر رہنماؤں کو سزا دینے کے لیے تو درست مانا گیا، مگر فواد چودھری اور زین قریشی کے معاملے میں ان پولیس اہلکاروں کی گواہی کو رد کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پچھلے ہفتے اپنے فیصلے میں جہاں ڈاکٹر یاسمین راشد، سینیٹر اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید اور دیگر کو 7 مئی اور 9 مئی کی میٹنگز اور ہنگامہ آرائی میں شرکت پر سزا سنائی، وہیں شاہ محمود قریشی کو 7 مئی 2023 کی زمان پارک میں میٹنگ میں شرکت کے باوجود بری کر دیا تھا، جس کی وجہ عدالت نے یہ تحریر کی تھی کہ شاہ محمود قریشی نے اس میٹنگ میں شرکت کے باوجود اس میں دی گئی ہدایت پر عمل نہیں کیا تھا اور کسی مظاہرے میں شرکت نہیں کی تھی، اور 7 مئی کی میٹنگ میں شرکت کے باوجود شاہ محمود قریشی نے اس میٹنگ کی اجتماعی عزم یا اجتماعی مقصد کو آگے بڑھانے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا تھا، مگر باقی متعدد ایسے رہنما جو کہ 9 مئی کے احتجاج میں شریک نہیں تھے لیکن ان رہنماؤں کو صرف 7 مئی کی میٹنگ میں شرکت کی وجہ سے ابیٹمنٹ یا انسٹیگیشن کی بنیاد پر سزائیں سنائی گئی ہیں۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 9 مئی کے مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، مگر جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا تو تب بھی اسے سیاسی طور پر استعمال کیا گیا تھا، اور اب جب 9 مئی کے فیصلوں میں اس طرح کے تضادات سامنے آئے ہیں تو ان فیصلوں کی ساکھ پر سوالات اٹھتے ہیں، اور خاص طور پہ تب جبکہ اس مقدمے میں مدعی بھی پولیس ہے اور گواہ بھی پولیس ہوں، تو اس مقدمے کی شفافیت پر ویسے ہی سوال اٹھ جاتے ہیں۔ فیصلوں کی اسی تضاد پر کل ہمارے پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے بھی سوالات اٹھائے تھے۔ فواد چودھری صاحب جو ہے ان کا دوبارہ ڈیفنس کروایا گیا، کیا باقی لوگوں کا 2 دفعہ ڈیفنس ہوا؟ نہیں ہوا۔ فواد چودھری صاحب اور زرتاج گل دونوں نے کہا کہ ہم ڈیرہ غازی خان میں تھے، جو میرے پاس خبر آئی، مگر فواد چودھری صاحب کی بات شواہد کے ساتھ مان لی گئی، مگر زرتاج گل کو 10 سال کی سزا دے دی گئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، فواد چودھری صاحب کے بارے میں انہوں نے کیس میں لکھا کہ پروسیکیوشن کیس نہیں بنا سکی۔ اس کے علاوہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ بحث جاری تھی کہ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے بیٹے ان سے ملنے پاکستان آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اور کیا پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں وہ شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس حوالے سے کل عمران خان کے بیٹوں نے برطانوی صحافی پیئرس مورگن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے والد سے ملنے پاکستان آئیں گے، جس کے لیے انہوں نے ویزا اپلائی کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی 4 ماہ سے اپنے والد سے بات نہیں ہوئی ہے، ان کے والد کی جان کو خطرات لاحق ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ چاہیں تو ان کے والد کی رہائی کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ عمران خان کے بیٹوں کا کہنا ہے کہ ان کی 4 ماہ سے والد سے بات نہیں کرائی گئی ہے، لیکن جیو نیوز کے ذرائع کے مطابق عمران خان کی اپنے بیٹوں سے بات کروا دی گئی ہے، اور عمران خان نے 1 گھنٹے سے زائد وقت تک اپنے دونوں بیٹوں سے 2 دن پہلے بات کی ہے، جبکہ عمران خان کے بیٹوں نے عمران خان کی زندگی اور صحت کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا کہ جیل میں 10 دیگر قیدی ہیپاٹائٹس سے جاں بحق ہو چکے ہیں، لیکن جیل سپرنٹینڈنٹ نے اس الزام کو من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیا ہے اور کسی بھی قیدی کی کسی بھی متعدی مرض سے ہلاکت کی تردید کی ہے۔ اس کے علاوہ ذرائع کے مطابق بیٹوں کی پاکستان آمد پر عمران خان نے کہا ہے کہ ان کے بچے اگر ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں۔ کل ان سے بات ہوئی تھی تو پتہ چلا کہ ان کے نائکاپ ایکسپائر ہو چکے ہیں، جبکہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ اگر نائکاپ میں تاخیر ہے تو حکومت ان کو فوری ویزا جاری کرے۔